رمضان المبارک کی آمد ہے۔ اس معزز مہمان کے آنے سے پہلے تیاری کرنی چاہیے۔ رمضان کی آمد پر ہی اس کی خوشبو آنے لگتی ہے، دل میں خوشی کے جذبات امڑنے لگتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایک معزز مہمان کی آمد ہے جو سب کے لیے رحمتوں، برکتوں اور سعادتوں کے خزانے لیے آ رہا ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ گزشتہ رمضان میں مصروف عبادت تھے، مگر آج وہ دنیا میں ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں۔ آج وہ مساجد میں نہیں ہیں بلکہ اللہ کے پاس قبرستانوں میں پہنچ چکے ہیں۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو جسمانی یا ذہنی بیماری، بڑھاپے یا کسی اور عذر کی وجہ سے روزہ رکھنے سے عاجز ہو گئے۔ بس وہ خوش نصیب ہیں جنہیں اس رمضان سے استفادے کا موقع ملا۔ انہیں چاہیے کہ پوری محبت سے رمضان کو خوش آمدید کہیں، نیکی کے تمام مواقع سے خوب فائدہ اٹھانے کے لیے پورے جوش خروش سے تیاری شروع کر دیں اور نیکیوں میں آگے بڑھنے کی پکار پر دل جان سے لبیک کہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَيُنَادِي مُنَادٍ یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر۔ ایک پکارنے والا پکار کر کہتا ہے، نیکیوں کے طالب آگے بڑھ اور اے برائیوں کے طالب باز آ جا۔ اس بات کا پختہ عزم کر لیں کہ اس ماہ میں ایمانی، روحانی ترقی، اخلاقی بہتری اور نیکیوں میں آگے بڑھنے، سبقت لے جانے کا، اس رمضان کو پچھلے رمضان سے بہت بہتر بنانے کا اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے۔ تو اس موقع پر اپنا کام احسن طریقے سے کرنے کے قابل ہم ہوں۔ کوئی پلاننگ اور تیاری ہم کریں گے۔ کام شروع کرنے سے پہلے اگر ہم تیاری کریں گے تو اس کی کوالٹی بہت زیادہ اچھی ہوگی۔ رمضان نیکیوں کا موسم ہے، موسم بہار ہے۔ بہترین طریقے سے ایک انسان اپنے جسم و روح کی بہترین تطہیر کر سکتا ہے، یعنی اس کو پاک کر سکتا ہے۔ پاک صاف تو اللہ ہی کرتا ہے، لیکن ایک بڑا ذریعہ رمضان المبارک کی یہ ایام ہیں، تقویت پہنچاتے ہیں، دلوں کی صفائی، روح کی صفائی، اپنی صفائی، تزکیہ، تصفیہ اور تقوی کا حصول آسان ہوتا ہے۔ یہ بہترین مواقع ہوتے ہیں۔ تو اس میں ہمارا ٹارگٹ کیا ہو، ہدف یہ ہو کہ ہم نے تقوی حاصل کرنا ہے۔ اب تقوی کے حصول کے لیے یہ پہلا کام کرنا ہے کہ رمضان سے پہلے اس کی تیاری شروع کر دیں۔ اس میں سے پہلی بات کہ ہم اپنے گناہوں پر سچی توبہ کریں، استغفار کریں۔ ویسے تو ہمیشہ ہی استغفار کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت کا پسندیدہ ہے یہ کام کہ کوئی آدمی اللہ کی طرف رجوع کر کے اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو وہ پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اب اگر خدا نخواستہ ہم رمضان المبارک میں داخل ہو جائیں گے، یہ موسم بہار ہے نیکیوں کا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے پوری طرح ہم فائدہ نہ اٹھا سکیں، کیوں کہ ہمیشہ نیکیوں کے راستے میں سب سے زیادہ رکاوٹ بننے والے، سب سے زیادہ حجاب پیدا کرنے والے، سب سے زیادہ حائل ہونے والے جو کام ہیں وہ گناہ ہیں۔ نیکیوں کو نہ کرنا گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ رمضان میں بھی گناہ معاف ہوتے ہیں، مگر رمضان سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کریں گے کہ یا رب راضی ہو جا، ہمارے گناہ معاف کر دے، ہم سے اس بوجھ کو اتار دے اور ہم میں صاف ستھرا کر دے۔ ہم بہترین طریقے سے روزے رکھیں گے تو بہترین تلاوت ہوگی، بہترین دعائیں کریں گے، بہترین صدقہ ادا کریں گے، اور پھر جب یہ مہینہ شروع ہوگا تو ہم اطمینان بلکہ شرح صدر کے ساتھ نیک اعمال میں مشغول ہوں گے۔ اس طرح ہم خود بھی مطمئن ہوں گے، اور گناہوں کے بوجھ کے ساتھ رمضان میں اگر کوئی شخص داخل ہو جاتا ہے، توبہ کے ساتھ داخل ہونے والے سے وہ بہت ہی پیچھے رہ جاتا ہے۔ تو نیکیوں میں آگے بڑھنا، جنت کے حصول کا شوق بڑھا دینا، یہ تمام رکاوٹیں جو ہے اگر پیدا ہو جائیں گی تو وہ اس لیے ہو جائیں گی کہ ہم توبہ نہیں کریں گے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور توبہ کرو سب اے ایمان والو تاکہ تم نجات پا جاؤ، فلاح پا جاؤ۔ تو فلاح کے لیے سب ایمان والوں کو توبہ کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں دن میں اللہ کے حضور 100 بار توبہ کرتا ہوں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معصوم بنایا ہے، آپ پاک صاف ہیں، آپ کے اگلے اور پچھلے تمام گناہ معاف ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دینے کے لیے یہ کام سکھایا کہ آپ جب توبہ کرو گے، پاک صاف ہوگے، اللہ آپ کے اندر تقوی پیدا کرے گا، اللہ آپ کا تزکیہ اور تصفیہ کرے گا۔ دوسرا عمل رمضان المبارک میں ہے دعا کرنا۔ رمضان کی آمد سے پہلے ہی دعا کرے، اے اللہ ہمیں ہر طرح کی بیماریوں سے،
پریشانیوں سے، مصروفیات سے محفوظ رکھنا، تاکہ ہم رمضان کی ہر عبادت سکون سے کر سکیں، کوئی رکاوٹ بیچ میں نہ آ جائے، کوئی حادثہ پیش نہ ہو، کوئی بیماری ایسی نہ لاحق ہو، کوئی پریشانی ایسی نہ ہو کہ ہم آپ کی عبادت میں وہ رکاوٹ بن جائے۔ بس اوقات بڑی تیاری ہوتی ہے کام کرنے کی، عبادت کرنے کی، کہ اچانک کوئی آدمی بیمار ہو جاتا ہے یا ایسی بیماری آ جاتی ہے کہ سارا پلان جو ہے دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم اللہ رب العزت سے یوں دعا مانگیں کہ اللہ خیر سلامتی کے ساتھ رمضان تک ہم کو پہنچا۔ اسلاف سے یہ روایت آتی ہے کہ وہ 6 ماہ تک اللہ سے یہ دعا کرتے کہ اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا، اے اللہ ہمیں سلامتی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ رمضان المبارک نصیب کرنا اور دیکھنا نصیب فرما۔ پھر رمضان میں خوب عبادات کرتے اور جو ہے اور 5 ماہ یہ دعا پھر کرتے، اے اللہ ہمارے روزے بھی قبول فرما، اور جو رمضان المبارک میں عبادات کی ہیں، دعائیں کی ہیں، یا اللہ انہیں بھی قبول فرما۔ جتنی بھی عبادات کرتے ہیں پھر اللہ کے حضور میں ان دعاؤں کی قبولیت کو مانگتے ہیں۔ تو رمضان ملے عبادت کے ساتھ، کتنے لوگ رمضان میں پچھلے ہمارے ساتھ تھے اب نہیں ہیں، ہر ایک کسی نہ کسی کو ضرور جانتا ہوگا کہ وہ گزشتہ رمضان میں ہمارے ساتھ تھے اب نہیں ہیں۔ عزیزوں میں، قریبی دوستوں میں، پڑوسیوں میں، محلے میں بہت سے افراد کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا، نہ معلوم کہ پھر یہ رمضان ہمیں میسر آئے نہ آئے، ہمیں نصیب ہو نہ ہو۔ اس رمضان کو آخری رمضان سمجھ کر خوب عبادت کر کے اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے کوشش کی جائے، تاکہ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ تیسری چیز، اس مہینے کا خوشی سے استقبال کرنا، رمضان کا سوچ کر خوش ہونا، کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ گرمیوں کا رمضان ہے، شدت گرمی کی وجہ سے پیاس لگے گی،